انشاءاللہ تعالی دم نہ کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ٹیسٹ ٹیوب لیڈر ہے یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ شہزادے لاٹزادے نوابزادے یہ ان مجاہدوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں کراچی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا، ہمیں اپنی محبتوں سے نوازا، ہمیں ووٹ بھی دیا، سپورٹ بھی دیا، اور پولیس گردی کے مقابلے میں پیپلز پارٹی اور سندھ کے حکومت کی بدماشی کے مقابلے میں ہمارے کارکن، ہمارے مائیں بہنوں اور بیٹیاں، ہمارے معصوم اور ہمارے 70 سالہ بزرگ عوام کے خاطر، کراچی کے حقوق کے خاطر، اپنی نئی نسل کے روشن مستقبل کے خاطر گلیوں اور کوچوں میں کھڑے تھے۔ پولیس نے ان کے اوپر ڈنڈے برسائے، پیپل پارٹی کے غنڈوں نے بدماشی کی، لیکن تمام تر بدماشیوں کے باوجود پیپلز پارٹی ہار گئی، سندھ کی حکومت ہار گئی اور جماعت اسلامی جیت گئی۔ میرے بھائیوں، میں آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے قریب کھڑا ہوں۔ میں پیپل پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آئین کے مطابق ایک حلف اٹھایا ہے، جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم انصاف کریں گے، لیکن کراچی کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ساری دنیا حیران ہو گئی کہ کیسے اس شہر میں 9 لاکھ والے ہار گئے اور 3,25,000 والے جیت گئے، 156 ممبران جیت گئے اور 193 ہمارے چیئرمین اور ممبران ہار گئے۔ الیکشن سے قبل بھی ہم نے الیکشن کمیشن کو یہی پیغام دیا تھا کہ پیپل پارٹی کی پوری ہسٹری دھاندلی کی ہے، کرپشن کی ہے، دغا بازی کی ہے، خرید اور فروخت کی ہے، یہ سیاسی کم اور کاروباری زیادہ ہے۔ اس لیے الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ ایک شفاف الیکشن یقینی بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے، لیکن مجھے سخت افسوس ہے کہ الیکشن کمشنر ناکام ہو گیا، الیکشن کمیشن ناکام ہو گیا۔ قندھار افغانستان کا ایک شہر ہے، وہاں آگ لگی تھی، لوگوں نے کابل بادشاہ سے اپیل کی کہ آگ لگی ہے، وہ جانا ہمارے بس سے باہر ہے، اس لیے حکومت اس آگ کو بجانے میں ہمارا ساتھ دے۔ اس درخواست پر 6 مہینے بعد بادشاہ کا خط آیا، اس میں لکھا تھا کہ آگ کو بجھایا جائے، لیکن 6 مہینے گزر گئے تھے۔ وہی حال آپ کے الیکشن کمشنر کا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم نے ان کو خط لکھا تھا، لیکن الیکشن کے بعد بھی ان کا جواب نہیں آیا۔ یہ گنگے ادارے، یہ بہرے ادارے، یہ اندھے ادارے جو ٹیکسز تو لیتی ہیں، ان پر ان کے تنخواہیں، مراحت، بنگلے، موٹر اور ہر طرح کے فیسیلیٹیشن سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن عوام کو حق دلانے میں، عوام کو انصاف دلانے میں، عوام کو ان کے حقوق دلانے میں یہ ادارے سو نہیں،
120% ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اب اگر جنرل الیکشن کا اعلان ہوتا ہے پھر کیا ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن کا رویہ ویسی ہوگا جس طرح کراچی میں ہم نے دیکھا؟ ایک تماشائی کا کردار ادا کیا، لوگ لڑتے رہے، تماشا دیکھتے رہے، پولنگ سٹیشن اور پولنگ بوتھ پر لوگ ڈاکے ڈالتے رہے۔ الیکشن کمیشن جن کے ساتھ بسیار اختیارات موجود ہے، یہ تماشا دیکھتے رہے۔ میں اس لیے حیران ہوں کہ آج اگر ہم الیکشن کمیشن سے جنرل الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ایک جنرل الیکشن کو انصاف کے ساتھ کرانے کی اہلیت تو نہیں رکھتے ہیں یہ ادارے۔ میرے بھائیوں، تبھی تو شہزادے نے کہا ہے کہ جس طرح میں نے کراچی کا الیکشن جیتا اسی طرح میں پاکستان کا الیکشن جیتوں گا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ اگر یہی الیکشن ہے تو پھر یہ الیکشن ایکسرسائز یہ پر نتھنگ ہے۔ عوام کے ساتھ دھوکہ، عین کے ساتھ دھوکہ، نئی نسل کے ساتھ دھوکہ۔ پھر کوئی پاگل ہے کہ شناختی کارڈ جیب میں رکھ کر قطار میں کھڑے ہو کر اپنے باری کا انتظار کر کے ووٹ ڈالتا ہے اور جانتا بھی ہے کہ ووٹ ایک کو ملتا ہے اور کامیابی کا نوٹیفیکیشن کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، میں نے پیپل پارٹی کے ایک لیڈر سے پوچھا کہ کون سا جادو ہے زرداری صاحب کا کہ 3,25,000 جیت جاتے ہیں اور 9 لاکھ والے ہار جاتے ہیں؟ کیا یہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی۔ میرے دوستو، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی اور سندھ کی حکومت بری طرح پھنس گئی ہے، اور جس دن کراچی میں اجلاس ہوگا اور ایک طرف 193 ہوں گے اور دوسرے طرف پیپل پارٹی کے 153 ہوں گے، کیسا اجلاس چلے گا؟ کیسا بجٹ ہوگا، پاس ہوگا؟ کیسے ڈیسیجن کریں گے؟ میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو کراچی کا میئر ہے اور میئر جیتنے کا ان کا نوٹیفیکیشن ہے، یہ پیپل پارٹی اور سندھ کی حکومت کے گلے میں کانٹا ثابت ہوگا۔ نہ نکل سکتا ہے نہ ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کراچی جا کر اعلان کیا تھا کہ یہاں مقابلہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا نہیں ہے، مقابلہ پیپل پارٹی اور کراچی کے عوام کا ہے، اور کراچی کے عوام انشاءاللہ پیپل پارٹی والوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، اور میں پوری قوم کو، پورے پاکستان کو کراچی والوں کے پشت پر ان کے سپورٹ کے لیے، ان کی تعاون کے لیے انشاءاللہ گلی گلی اور کوچے کوچے میں کھڑا کروں گا۔ میرے دوستو، پیپل پارٹی کا مقصد ایک میئر جیتنا نہیں تھا۔ پیپل پارٹی اور سندھ حکومت کی نظریں کراچی میں موجود سرکاری زمینوں پر ہے۔ پیپل پارٹی کی نظریں ان اداروں پر ہے جس سے ہر مہینے یہ اربہ بچے وصول کریں گے۔ پیپل پارٹی کا مقصد پہلے بھی کرپشن، آج بھی کرپشن اور کل بھی کرپشن ہے، لیکن اب یہ کرپشن راج نہیں چلے گا، اور پاکستان میں عدل اور انصاف کا نظام قائم ہوگا۔ میں ایک بار پھر الیکشن کمیشن کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میری بات سن لو، اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے لو اور دوبارہ چیئرمینز کو بلا کر ایک شفاف انداز میں پوری دنیا، پاکستان کی میڈیا اور قوم کے سامنے لوگوں کو گنتی کا موقع دو۔ اگر ہم ہار گئے ہم 100 بار تسلیم کریں گے، لیکن اگر ہم جیت گئے
پھر آپ نے قوم سے بھی معافی مانگنا ہے اور کراچی کے عوام سے بھی معافی مانگنا ہے۔ میرے لوگوں، کراچی کے اور گلی اور کوچوں میں ہمارا خون موجود ہے، ہم نے کراچی کے لیے قربانیاں دی ہے، کراچی کی گلی اور کوچوں میں ہمارے کاموں کے داستانیں موجود ہیں۔ نعمت اللہ خان ایک کریکٹر، عبدالستار افغانی ایک کریکٹر ہے۔ لوگوں نے خدمت کو ووٹ دیا، لوگوں نے دیانت کو ووٹ دیا، لوگوں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ووٹ دیا، اور جو میرے ایک ووٹ کو چوری کرنے کی کوشش کرے گا، ہمارے ہاتھ اور ان کا گریبان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں لوگوں، میرے بھائیوں، میرے پاکستان کے پرعزم، پرجوش اور ملک سے محبت کرنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں، جماعت اسلامی اس ملک میں عدل چاہتی ہے، اس ملک میں انصاف چاہتی ہے، اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار دلانا چاہتی ہے، اس ملک کے ہر غریب کے لیے روٹی کپڑا اور مکان چاہتی ہے، اس ملک کے ہر باشندے کو صاف پانی دینا چاہتی ہے، اس ملک کے ہر بچے کو خالص دودھ دینا چاہتی ہے، اس ملک کے ہر طالب علم کو کوالٹی کی ایجوکیشن دیکھنا چاہتی ہے۔ پاکستان کو ایک سپر پاکستان، روشن پاکستان، ترقی یافتہ پاکستان، کلین پاکستان اور گرین پاکستان بنانا چاہتی ہے، لیکن آپ کے خوشحال مستقبل کے راستے میں یہی مافیاز رکاوٹ ہے۔ کبھی ایک نام اور کبھی دوسرے نام سے آ کر تمہاری اوپر حکمران تو بن جاتے ہیں، لیکن گزشتہ 75 سالوں میں انہوں نے اپنے کارخانوں میں، اپنی شوگر ملز میں، اپنے پلاٹوں میں، اپنے پراپرٹیز میں اضافہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 70 میں پاکستان کو توڑا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے رویے کی وجہ سے 77 میں مارشل لا نافذ ہوا تھا۔ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو امریت میں تقویت ملتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں بابا، پرویز مشرف کے ساتھ این آر او کر کے کون آیا تھا؟ یہ آیا تھا یا یہ لوگ آئے تھے؟ فوجی گملوں میں پلتے ہیں، فوجی گملوں میں بڑھتے ہیں۔ آج بھی ان کے لیے مصنوعی آکسیجن حاضر ہے، اور خدا کی قسم ایک دن کے لیے ان لوگوں کی سیاست کی پشت پر اسٹیبلشمنٹ کا مصنوعی آکسیجن نہ رہے، یہ ایک دن سیاست نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہے، یہ آئی ایم ایف کے کارندے ہیں، یہ ورلڈ بینک کے غلام ہے، یہ غلام ابن غلام ہے۔ یہ کراچی کو بھی، یہ پاکستان کو بھی اور کراچی کو بھی شوگر مل کی طرح چلانا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک شوگر مل ہے، میں جس کو منیجر مقرر کروں وہی منیجر بنے گا، وہی میئر بنے گا۔ بابا، یہ ملک آپ کا نہیں ہے، یہ 24 کروڑ عوام کا ہے۔ عوام جس کو چاہتا ہے وہی انشاءاللہ آئندہ کا وزیر اعظم بنے گا، وہی کراچی کا میئر بنے گا، وہ پنجاب اور سندھ کا وزیر اعلیٰ بنے گا۔ اب وہ رات گئی جب آپ ارشد خان جو تھا پاختے اڑایا کرتا تھا، اب وہ زمانہ چلا گیا، اب لوگ بیدار ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دیکھیں 13 سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، صبح لڑتے ہیں
پھر رات کو پھر راضی ہوتے ہیں. بھئی کیسے راضی ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ 10 ارب اس کو ملا، 5 ارب اس کو ملا. بابا یہ ملک غنیمت ہے تمہارے لیے، آپس میں تقسیم کرتے ہو. ان لوگوں نے لوٹا ہے. میں پی ڈی ایم سے کہنا چاہتا ہوں کہ 13 سیاسی لاشوں کا یہ اکٹھ اب چلنے والا نہیں ہے. اب خدا کی زمین پر یہ بوجھ بن گئے ہیں. ہمارے 2 معصوم بھائی ٹائٹین دیکھنے کے لیے بہت دور گئے تھے، وہ ڈوب گئے. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں، اسلام آباد کا ٹائٹینک بھی ڈوبنے والا ہے، یہ بھی غرق ہونے والا ہے. ان کا تماشا ابھی کرو، یہ چہرے آپ کو پھر عجائب گھر میں بھی نہیں ملیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کیا سیاست ہے؟ کچکول اٹھا کر کبھی متحدہ امارات، کبھی فرانس، کبھی چائنا، کبھی آئی ایم ایف کے کلرک اور بابوں کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا. اور پھر وزیر اعظم کہتا ہے کہ دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن دل کو پر پتھر رکھ کر پھر میں نے متحدہ عرب امارات کی صدر سے کہا کہ بابا 1 ارب کا سوال ہے، بس 1 ارب دے دے. میرے لوگوں، میرے بھائیوں، ایٹمی پاکستان، زرعی پاکستان، 24 کروڑ عوام کا پاکستان، انہوں نے آئی ایم ایف کا غلام بنایا. انہوں نے کچکول اٹھا کر پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا. میں قوم کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو مانگ کر لاتے ہیں اور خود ہڑپ کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، فیسلٹیز لے کر قوم کا خون پسینہ چوستے ہیں. ہم ان کا احتساب کریں گے. ان لوگوں کا احتساب نیب نے نہیں کیا، سپریم کورٹ نے نہیں کیا، ایف آئی اے نے نہیں کیا. ہر ادارہ اس کے سامنے بے بس ہے. اب ان ظالموں کا احتساب صرف اور صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے. لوگوں، یونان میں ہمارے 300 لوگ ڈوب گئے. ہونا تو چاہیے تھا کہ وزیر اعظم اٹلی جاتے، اپنے بھائیوں اور بچوں کے لاشوں کو اٹھا کر لاتے. لیکن یہ پتھر دل انسان، یہ سخت دل انسان، یہ وہاں نہیں گئے اور مانگنے کے لیے فرانس گئے. لوگوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، کون ذمہ دار ہے ہماری ان بھائیوں کا؟ یہی لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس قوم کو غربت کا تحفہ دیا، جنہوں نے اس قوم کو کرپشن کا تحفہ دیا، جنہوں نے اس قوم کو مہنگائی کا تحفہ دیا، جنہوں نے اس قوم کو بدامنی کا تحفہ دیا. 100 سال بھی پی ڈی ایم کی حکومت رہے تب بھی اس قوم کے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کی جغرافیہ کو بھی خطرہ، آپ کے نظریے کو بھی خطرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو سودان اور شام اور روانڈا بنانا چاہتے ہیں. اب جماعت اسلامی اس ملک کو بچا سکتی ہے. اس لیے لوگوں، آج کی اس مبارک دن اللہ کی رحمت. ابھی میں آ رہا تھا، شدید گرمی تھی. میں نے اپنے بھائی عطاء رحمان سے کہا کہ آؤ مل کر بچوں کی طرح اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہم پر سایہ کر لے. آؤ بچوں کی طرح اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے گرمی ہٹا دے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ ہمارا سنتا ہے، وہ قبول کرتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ لطیف خبیر ہے. اگر ہم نے اس کا نظام یہاں پر نافذ کیا، پھر اس کا وعدہ ہے کہ آسمان سے رحمتوں کی بارش اور زمین سے برکتوں کی بارش تمہارے قدموں میں ہوگی. اس لیے لوگوں، اللہ کے نظام کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اللہ کے نظام کے لیے جدوجہد کرو، اللہ کے نظام کے لیے آپس میں محبت کرو، اللہ کے نظام کے لیے ہر گھر پر دستک دو، اللہ کے نظام کے لیے پاکستانیوں کو تیار کرو.
پیپل پارٹی PDM PTI اس کا زمانہ چلا گیا. آنے والا کل پاکستان میں صرف اور صرف اسلامی انقلاب کا ہے, اسلامی نظام کا ہے. ہم بدل سکتے ہیں رخ ہواؤں کا. آئیے دنیا ہمارے ساتھ چلے. اسلام زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. جناب سراج الحق صاحب آپ سے مخاطب تھے. قومی اسمبلی کے اندر ہمارے پارلیمانی پارٹی کے قائد NA1 چترال کے نمبر 1